تو اب وہ بات مجھے پھر یاد آئی. اب ہماری ریل جو ہے پرانی پٹری پر آ رہی ہے جہاں سے میں نے اپنی لائن میری بدلی گئی تھی کہ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ والوں کے ہنسنے سے یہ نہ سمجھو کہ یہ ہماری ہی طرح ان کا دل بھی غافل ہے. ان کا دل اللہ کی یاد میں ہر وقت روتا رہتا ہے. جس پر میں اپنا 2 شعر اس وقت سنا رہا ہوں. نمبر 1 یہ ہے اپنا ایک شعر، خواجہ صاحب کا ایک شعر ہے. اچھا پہلے خواجہ صاحب کو سناتا ہوں برکت کے لیے کہ بڑے ہیں ہمارے اکابر میں سے. لبوں پہ گو ہے ہنسی بھی ہر دم، لبوں پہ گو ہے ہنسی بھی ہر دم، اور آنکھ بھی میری تر نہیں ہے. لبوں پہ گو ہے ہنسی بھی ہر دم اور آنکھ بھی میری تر نہیں ہے، مگر جو دل رو رہا ہے پیہم کسی کو اس کی خبر نہیں. لبوں پہ گو ہے ہنسی بھی ہر دم اور آنکھ بھی میری تر نہیں ہے، مگر جو دل رو رہا ہے پیہم کسی کو اس کی خبر نہیں. یہ ہے اللہ والوں کا مقام. ہنستے ہیں مگر دل میں اللہ کی محبت کا غم وہ کانٹا چبھا ہوا ہے. اب میرا شعر سن لیجیے. دنیا کے مشغلوں میں بھی یہ باخدا رہے، دنیا کے مشغلوں میں بھی یہ باخدا رہے، یہ سب کے ساتھ رہ کے بھی سب سے جدا رہے. دنیا کے مشغلوں میں بھی یہ باخدا رہے، یہ سب کے ساتھ رہ کے بھی سب سے جدا رہے. اب تیسرا شعر مولانا اسد اللہ صاحب محدث سہارنپوری خلیفہ حکیم الامت تھانوی کا شعر سن لیجیے. فرماتے ہیں گو ہزاروں شغل ہیں دن رات میں، گو ہزاروں شغل ہیں دن رات میں، لیکن اسعد آپ سے غافل نہیں. واہ، لیکن اسعد آپ سے غافل نہیں. وہ ہزاروں شغل ہیں دن رات میں، ہزاروں کام میں ہو لیکن دل میں وہ غم. ہر وقت اللہ کی حضوری کیسے نصیب ہو؟ ہلکا سا دھیان رہے کہ میں ان کا ہوں، بس ہلکا سا خیال رہے کہ میں اللہ کا ہوں. ٹائپسٹ ٹائپ کر رہا ہے، انگلیوں کو دیکھ کے یہ انگلیاں میرے اللہ کی بنائی ہوئی، حضوری نصیب ہو. ڈاکٹر نرس دیکھ رہا ہے اور آلہ لگا رہا ہے، اس کو اتنا احساس کہ اللہ تعالیٰ کا ہوں. نہیں ہوں کسی کا تو کیوں ہوں کسی کا، انہی کا ہوا جا رہا. آہستہ آہستہ ان سے نسبت ایسی قائم ہو جائے کہ بیوی کو دیکھو تو سمجھ لو اللہ کی بندی ہے. پہلے آسمان پر نظر جائے پھر زمین پر آئے. یہ نسبت، یہ حضوری، یہ تعلق مع اللہ جس کو نصیب ہو جائے اس کی دنیا جنت بن جاتی ہے. بیوی پر نظر پڑے سمجھو میرے اللہ کی بندی ہے، اس نے دیا، اس نے بنایا. ہی کلس میں بس تے مولا سے من، ہی کلس میں بس تے مولا سے من، بات بانے ٹوٹے لیلا سے من. محبت کی باتیں ہیں یہ. مولانا فرماتے ہیں مجنو نے لیلا کی گلی کی ایک کتی سے کہا کہ اب دیکھو تو ذرا اس کتیا کو، میرے لیلا کی گلی میں رہتی ہے، کیسی چمکدار آنکھیں. تعریف کر رہا ہے اور کہہ رہا کہ تلسم میں بس ہے مولا سے من. ارے میرے مولا نے اس کو بنایا ہے، کیا تلسم ہے، جادو ہے، کیسی تعریف ہے. کتیا کی تعریف کر رہا لیلا کی محبت. لوگ اللہ والوں کی محبت میں اشکال کرتے ہیں. دیکھو محبت اس کا نام ہے جس کو معروی بیان کر رہا ہے. اگر اس میں کوئی سبق نہ ہوتا جلال الدین رومی ہرگز اس کو نہ بیان کرتے. وہ دنیا کی محبت سے اللہ کی محبت سکھانا چاہتے ہیں. ہمارے چینل اللہ والوں کی صحبت کو سبسکرائب کریں. جزاک اللہ. لیکن جب تک کہ اللہ کی محبت نہ چکھے کہ لاکھ مثال دو سمجھ میں نہیں آئے گی. تھوڑا سا رغبت پیدا ہو جائے گی. جیسے کسی نابینا سے کسی نے کہا ہم تم کو کھیر کھلائیں گے، تو اس نابینا اندھے نے پوچھا کھیر کیسی ہوتی ہے؟ اس نے کہا سفید سفید ہوتی ہے. اس نے کہا سفید سفید کیسی ہوتی ہے؟ اس نے کہا جیسے بگلا سفید سفید ہوتا ہے. پھر اس نے کہا بگلا کیسا ہوتا ہے؟ تو اس نے ہاتھ پکڑ کر اپنی ہاتھ کو یوں کر کے کہا، اس کے ہاتھ کو کہا دیکھو ایسے ہوتا ہے بگلا. اور وہ اس نے کہا ابھی بھی ہم نہیں سمجھے. بگلے پر مجھے اپنا ایک شعر یاد آیا. آج وہ حکیم بھی آ گیا کٹیلا سے. ایک حکیم میرا دوست مجذوب اور وہ میرا خلیفہ بھی ہے، وہ آج آئے ہوئے ہیں. وہ ان کا میں نے دیکھا تقسیلا میں کہ آنکھ بند کیے اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں. کوئی مریض آیا آنکھ کھولا اور جلدی اس سے دوا لے کر اور فوراً کہتے ہیں پیسہ جلدی دو اور فوراً خالی کرو مجھے تاکہ میں اللہ کے ساتھ مشغول ہو جاؤں. ٹھہرنے نہیں دیتا زیادہ دیر تک مریضوں کو. کبھی سوٹر کے اوپر ہی انجیکشن لگا دیتا ہے، شلوار کے اوپر سے انجیکشن لگا دیا مجذوب آدمی.
وہ کہتا ارے 1 منٹ تو نہیں لگایا تو بعد میں دیتا, پھر سلوار میں ہاتھ ڈال کر بیچارہ رگڑ رہا. لوگ تماشا دیکھنے اس کے مطلب میں آتے ہیں. کسی نے کہا جراثیم سے نہیں ڈرتے, اس نے کہا جراثیم کے خاجب سے میں نے رابطہ کر رکھا ہے. اتنی شفا ہوتی ہے کہ پشاور تک کے مریض آتے ہیں. اور بڑے بڑے MBBS ڈاکٹر 12 بجے رات کو 2 مہینہ رہ کر بھاگ گئے کہ اس بابا کے سامنے میری نہیں چلے گی. حالانکہ وہ ٹوپی ووپی اس کی میلی تو کرتا ادھرا کچھ عجیب ڈیزائن سے رہتا ہے. تو اس نے جب میں نے دیکھا کہ یہ بگلا کی طرح آنکھ بند کیے مراقب رہتا ہے اور مریض آیا تو فوراً باہوش ہو جاتا ہے اور جلدی سے پیسہ لے کے جیب میں رکھ لیتا ہے, تو میں نے یہاں سے ایک شعر لکھا کراچی سے کہ یوں تو بگلے کی طرح تجھ کو مراقب دیکھا, یوں تو بگلے کی طرح تجھ کو مراقب دیکھا, اور جب مچھلی کو دبوچا تو تیرا راز کھلا. وہ آ گئے آج ماشاءاللہ اکیلا سے ملاقات. ان کی 2 بات سناتا ہوں. ایک شخص نے کہا کہ اس زمانے میں معاشرہ خراب ہے, ہم کیسے دیندار رہ سکتے ہیں, اکیلا چنا بھاڑ کو کیسے پھوڑ سکتا ہے. تو اس مجذوب نے جواب دیا حکیم امیر احمد صاحب نے کہ اکیلا چنا اگر بھاڑ کو نہیں پھوڑ سکتا تو خود تو پھوٹ سکتا ہے. خود جان دے دو خدا پر, جان دے دی میں نے ان کے نام پر, عشق نے سوچا نہ کچھ انجام پر, لاکھ دنیا گالیاں دے معاشرہ دے, ملا ہے خوب مزے لو مست ہو جاؤ کہ اب سرٹیفکیٹ مل گئی خدا کی محبت کی. جب لوگ پاگل کہنے لگے تو سمجھ لو اب آپ سند یافتہ ہو گئے, کوالیفائڈ ہو گئے, آپ اللہ کی محبت کے میں آپ ڈگری یافتہ ہو گئے کیونکہ ڈگر صحیح ہو گئی آپ کی. دوسری بات سنی, ایک دن دعا مانگ رہے تھے تو یوں کہہ رہے تھے اللہ تعالیٰ سے کہ میرے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں میں آپ اپنے بڑے بڑے ہاتھوں سے عطا فرما دیجیے. اللہ تعالیٰ دیکھو کیسی بات دل میں ڈالتے. خیر, تو میں عرض کر رہا تھا کہ جب تک کہ چکھے نہیں اس کا پورا پتہ نہیں چلتا کہ وہ کیا چیز ہے. کچھ مثالوں سے تھوڑا بہت سمجھ میں آ جاتا ہے. کیا بات چل رہی تھی بھائی؟ ہاں نہیں ٹھہرو بھائی, ایک شعر. ہاں رحمۃ اللہ علیہ کا شعر سنا تھا, گو ہزاروں شغل ہیں دن رات میں لیکن اثر آپ سے غافل نہیں. ہر وقت میں اللہ تعالیٰ کی حضوری اور نسبت قائم ہو جائے. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دنیا میں زمین پر رہو, جسم تو زمین پر رکھو, روح کو عرش پر رکھو. اتنا یاد کرو ان کو, اتنا یاد کرو کہ فرشی رہتے ہوئے عرشی رہو. اتنا یاد کرو کہ زمین کے فرش پر رہتے ہوئے صاحب عرش رہو. اور یہ مشکل نہیں. تھانہ بھون میں ایک دن ڈاک پڑھی جا رہی, خطوط پڑھے جا رہے تھے. حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک خط پڑھا کہ ایک صاحب کا خلیفہ ہیں ہمارے, بہت بڑے عالم ہیں, بڑے بزرگ ہیں, ان کا خط آیا ہے کہ میں دنیا کی زمین پر جب چلتا ہوں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ میں آخرت کی زمین پر چل رہا ہوں. اتنے میں پیرانی صاحبہ نے بلوایا, حضرت خان اپنے گھر تشریف لے گئے. تو جن بڑے میاں نے وہ خط دیکھا ان سے میری ملاقات ہوئی ضلع سلطانپور یو پی میں. انہوں نے کہا کہ بتا دو کون ہے تمہارے شیخ ہے مولانا شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ. یہ ان کے حالات ہیں. حضرت مولانا شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں ہیں جو میرے مرشد اول تھے, جن کے ساتھ جوانی دی تھی اختر نے جن کو. ان کے حالات کہ زمین پر رہتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ میں دنیا کی زمین پر چلتا ہوں لیکن مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ میں آخرت کی زمین پر چلتا ہوں. یہ تعلق اللہ والوں سے اور ذکر اللہ کی کثرت سے, اللہ کو خوب یاد کرنے سے یہ بات خدا تعالیٰ عطا کر دیتے ہیں. وہ دل میں ڈال دیتے ہیں اپنا نور, اپنا تعلق نصیب کر دیتے ہیں, خود مدد کر لیتے ہیں. ہمارا بالکل سلوک کی مثال ایسی ہے جیسے چھوٹا بچہ ابھی جو 3-4 قدم چل کر گر جاتا ہے اس کو باپ چلوائے, آؤ بیٹا چلو. اس کے بعد 3-4 قدم چل کے وہ گرنے جب لگتا ہے تب باپ خود اٹھا لیتا ہے اس کو. حکیم الامت فرماتے ہیں سلوک اور اللہ کے راستے کا حاصل نچوڑ یہ ہے کہ تم کچھ چلنا شروع کر دو, کچھ اللہ کرنا شروع کر دو. اللہ والوں سے جس سے مناسبت ہو آنا جانا شروع کر دو. کچھ تھوڑا سا ان سے ذکر سیکھ لو, کچھ دین کی وہ کتابیں جو بزرگوں کی ہیں ملفوظات وغیرہ پڑھنا شروع کر دو, کچھ عمل شروع کر دو. بالکل بیٹھے نہ رہو تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ خود اٹھا لیں گے آپ. بیٹھے گا چین سے اگر
کام کے کیا رہیں گے پر، بیٹھے گا چین سے اگر کام کے کیا رہیں گے پر، گو نہ نکل سکے مگر پنجڑے میں پھڑپھڑائے۔ کچھ تو کوشش کرو، کچھ تو کوشش کرو گناہ چھوڑنے کے لیے، پنجڑے میں پھڑپھڑانا تو شروع کرو۔ اللہ راستہ کھولتے ہیں، دور سے راستہ بند معلوم ہوتا ہے، دیہاتوں میں جو لوگ چلتے ہیں معلوم ہوتا ہے زمین آسمان ملا ہوا ہے، راستہ بند، لیکن جیسے جیسے بڑھتے ہیں زمین آسمان کے فاصلے ہوتے چلے جاتے ہیں۔ شیطان بہکاتا رہے، اللہ کا راستہ بہت مشکل ہے۔ سبحان اللہ، ارحم الراحمین اپنے راستے کو مشکل کریں گے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دین آسان ہے۔ ذکر اللہ، ذکر کی برکت سے آپ اگر کوئی کہے کہ میں فرشی ہوں، زمین پر ہوں، عرش والا کیسے بن سکتا ہوں؟ فرشی عرشی کیسے ہو سکتا ہے؟ ذکر کی برکت سے۔ ذکر کو جتنا ہو سکے محبت سے نام لیجیے، تو ذکر کی برکت سے فرماتے ہیں خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، کھولے وہ یا نہ کھولے در، کھولے وہ یا نہ کھولے در، اس پہ ہو کیوں تیری نظر، تو بس اپنا کام کر، یعنی صدا لگائے جاؤ، اللہ اللہ کیے جاؤ، دروازہ کھٹکھٹائے جاؤ، گفت پیغمبر کی کیوں کو بھی ڈرے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مولانا رومی روایت کرتے ہیں کہ جب گفت پیغمبر کی کیوں کو بھی ڈرے، عاقبت بینی عذاب ہم سرے، کوئی دروازہ مسلسل جب کھٹکھٹاؤ گے ایک دن ضرور دروازہ کھل جائے گا، کریم نکل آئے گا، سر نکالے گا۔ کہو کیا کہتے ہو؟ جب مسلسل کہو گے اللہ اللہ لا الہ الا اللہ، دروازے ذکر کرتے رہو۔ محدثین لکھتے ہیں کہ ذکر کرنے والا اللہ کے دروازے پر کھڑا ہو گیا۔ الذاکر کالواقف علی الباب، ذکر کا الذاکر یعنی الذی ذکر، الف لام جب اسم فاعل میں داخل ہوتا ہے اسم موصول کا کام دیتا ہے۔ الذاکر یعنی الذی ذکر، جس نے خدا کو یاد کیا، کالواقف علی الباب یعنی کالذی وقف علی باب الحق، گویا کہ کھڑا ہو گیا اللہ کے دروازے پر۔ آج عربی کے قواعد کام آئے یا نہیں بتائیے؟ کالواقف یعنی کالذی وقف، مثل اس شخص کے جو کھڑا ہو گیا خدا کے دروازے کے سامنے۔ ذکر نے ہم کو زمین سے اٹھا کر عرش اعظم پر پہنچایا کہ نہیں پہنچایا؟ لیکن کسی اللہ والے کی دعائیں بھی شامل حال، تربیت اسی کا نام ہے۔ وہی انڈا مردہ مرغی کے پروں میں رہتا ہے، اگرچہ وہ بطخ کیوں نہ ہو، شاہین و ہما کیوں نہ ہو، مگر مرغی کی گرمی سے وہ بچہ پیدا ہو جائے گا۔ یہ مت دیکھو شیخ میرا مرغی تو گھٹیا درجے کی، مرغی کے پر میں مجددین کی تربیت غیر مجدد کے آغوش صحبت سے ہوئی۔ حکیم امت تھانوی مجدد تھے، حاجی صاحب مجدد نہیں تھے، لیکن مجدد کی تربیت غیر عالم غیر مجدد نے کیا کہ نہیں کیا؟ لیکن نسبت قوی ہونی چاہیے اس کو اللہ تعالیٰ سے۔ حاجی صاحب کو نسبت قوی تھی، بہت قوی تھی، قوت، اتنا روتے تھے کعبہ شریف میں۔ حکیم امت فرماتے ہیں میں نے 6 مہینے حاجی صاحب کا رونا خود سنا ہے، ایسا رات کو تہجد کے وقت روتے تھے کہ سننے والوں کا کلیجہ پھٹتا تھا۔ کیا بات تھی، جس کو درد دل عطا ہوتا ہے اسی کو یہ سب بھی آتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ زمین پر رہتے ہوئے اتنی قوی تعلق اللہ سے قائم کر لیجئے کہ جو بھی دیکھیے پہلے آسمان پر نظر جائے پھر زمین پر آئے۔ بیوی کو دیکھا اللہ یاد آ جائے کہ خدا نے مجھے دیا ہے، یہ اللہ کی بندی ہے۔ سبحان اللہ۔ دیکھو مولانا رومی فرماتے ہیں مجنون نے اس کو کہا، اس لیلا کی گلی کی کتیا کی طلسم وقت ہے مولا سے من، یہ میرے مولا کا طلسم ہے جادو، کیسی خوبصورت بنایا، کیسی آنکھیں ہیں اس کی، اور پاسبانے ٹوٹے لیلا سے من، میرے لیلا کی گلی کی پاسبان ہے۔ اور پھر کیا کہتا ہے مجنون کہ ہر کی باشد من بشیرہ کہتے ہیں یک موئے ہو، میں شیروں کو اس کا اقبال نہیں دے سکتا ہوں کیونکہ میرے محبوب کی گلی میں رہتا ہے۔ کس قدر عظمتیں بیان کی، یہ محبت سکھا دیا کہ مدینے کے والوں کا اس طرح ادب کرنا۔ مولانا کیا لیلا مجنون کا تو نام لیتے ہیں، ایسے سکھا دیا کہ مدینے کی گلیوں میں جب چلنا سنبھل کر چلنا، ادب سے چلنا، مدینے والوں سے لڑائی جھگڑے نہ کرنا، سکھا دیا۔ من بشیرہ کہتے ہیں یک موئے ہو۔
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. خیر تو میں کر رہا تھا دکان دیکھا کاروبار دیکھا. پہلے اوپر جائے کہ اللہ نے کاروبار دیا اپنی عقل سے نہیں. قارون کی طرح مت کہیے اوٹی تو اعلیٰ علم کہ میں اپنی سمجھ علم سے میں نے کمایا. نہیں کہو اللہ کے فضل سے اس نے ہمیں ڈاکٹر بنایا. بچوں کو دیکھا پھر آسمان کی طرف ہر وقت نظر جاتی رہی. ہر سانس میں اوپر جائے نیچے آئے مسلسل رابطہ رہنا چاہیے. آخر جہاز کتنے اڑتے ہیں اوپر, کتنے ہزار فٹ پر جہاز چلتا ہے بوئنگ 5,000 فٹ, مگر وائرلیس سے مرکز سے رابطہ رہتا کہ نہیں. آپ کے قلب کی وائرلیس ہر وقت خدا سے کنیکشن ملا رہے کہ یہ میرے اللہ نے بچے دیے, ان پر نظر ڈالو تو خوش ہو جاؤ, شکر ادا کرو کہ میرے اللہ نے بچے دیے. دیکھیے اس ہاتھ پر ایک بات یاد آئی. میں نے ابھی مولانا شاہ رحمت صاحب کی موجودگی میں اور مولانا یوسف رضیانی خاتون کی موجودگی میں ان بزرگوں کی موجودگی میں ایک مضمون بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت کے دن جنت میں جانے والوں کو فرمائیں گے جاؤ میرے اللہ والے خاص بندے جن کی برکت سے تم جنتی ہوئے ہو پہلے ان سے ملو. سب کھلی تھی عبادی میرے خاص بندوں سے ملو. وقت کھلی جنتی پھر جنت میں جاؤ. جنت کا درجہ ثانوی میرے خاص بندوں کا درجہ جنت سے زیادہ پہلے ان سے ملو جن کی برکتوں سے تم اللہ والے بنے. تو حق صاحب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ کسی اللہ والے کی ملاقات جنت کی نعمت سے زیادہ افضل کیونکہ مکان سے افضل ہوتا ہے. یہ مضمون بیان کر رہا تھا. پھر میں نے حضرت سے عرض کیا کہ میرا ایک شعر ہے فارسی میں, میسر کیوں مرا صحبت بجانے عاشقاں آئے, جب مجھے اللہ تعالیٰ کے عاشقوں کی صحبت نصیب ہو جاتی ہے ہمیں بینم کی جنت برزمین اب آسما آئے تو میں دیا. تو حضرت نے فرمایا کہ بڑھیا کام کے لیے بایاں ہاتھ کو استعمال کیا. استنجا کرنے کے لیے تو بایاں ہاتھ ٹھیک ہے, ناک صاف کرنا ہو تو ٹھیک ہے, لیٹرین کی طرف دکھانا ہو کسی کو تو گھٹیا کام بایاں ہاتھ سے, اور اچھا کام کے لیے تو سنت یہی ہے کہ سیدھا ہاتھ استعمال. کتابیں سیدھے ہاتھ میں لو, جوتا بایاں ہاتھ میں لو, ہے حکم کی نہیں. تو ہم نے کہا اللہ ہو کر بڈھا ہو گیا لیکن دیکھ لیجیے آپ شیخ کی ضرورت ہے یا نہیں, شیخ کی ضرورت ہے یا نہیں بولیے. بڑے بڑے علوم اللہ میری زبان سے بھی بیان کرا دیتا مگر اصلاح کی ضرورت ابھی مجھے. اسی سے پتا چلا حضرت میں تنظیم ہوں کہ بائیں ہاتھ سے آئندہ اشارہ مت کرو. اب جب میں اشارہ کرتا ہوں تو مجھے واقعہ یاد آ جاتا ہے سیدھے ہاتھ سے اچھی کام کے لیے سیدھے ہاتھ سے. رسالہ دینی پیش کیا تو دینی رسالے کا ٹائٹل پر لکھا ہوا ہے خالص مذہبی دینی رسالہ, اور جب ورق الٹا تو اس میں شربت روح افزا کا ایڈورٹائز یا کسی تاجر کا کسی احمد کا یا کسی کا وہ تھا وہ ایڈورٹائز بزنس کا اشتہار جس میں رسالے والوں کو پیسہ ملتا ہے. حضرت نے ان کو تنبیہ فرمائی کہ خالص دینی رسالہ ٹائٹل پر ہے اور اس کے الٹتے ہی دنیا نظر آ رہی. ارے بھائی اس کو بیچ میں کر دو, اشتہارات کہیں آخر میں کر دو. یہ دو بات شیخ تھی. انہوں نے کہا رسالے والے نے کہ حضرت بڑے بڑے لوگوں نے دیکھا مگر مجھے اس بات پر کسی نے تنبیہ نہیں کی. ٹماٹر کی چٹنی کا اشتہار آیا تھا البلاد میں, اس میں ایک شکل بنی ہوئی تھی. حضرت نے ہردوئی سے خط لکھا کہ ایک رسالہ ہے تمہارے پاکستان میں جس پر ٹماٹر کی چٹنی کا ایڈورٹائز ہے, اس میں ایک شکل ہے. رسالے والوں سے کہو کہ شکل مٹا دیں, دینی رسالے میں شکل تصویر